جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے زور ہدایت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عظمی جعفری اور ہمارے ساتھ موجود ہے محمد رضا عدیل بھائی، اور ہم پرزور طریقے سے مذمت کر رہے ہیں روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر جو اٹیک ہوا ہے، بزدلانہ اٹیک جسے ہم کہیں گے ہوا ہے، اس کی جہاں جہاں تک اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، اور ہم پرزور مذمت کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے الفاظ سے ضرور مذمت کیجیے گا۔ ان اشعار کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جس کے صدقے میں سانس لیتے ہو اس کی حرمت پہ وار کرتے ہو، جو زبانوں کا باب رحمت ہے تم اسے سوگوار کرتے ہو، قبر دختر کو بے نشاں کر کے، قبر دختر کو بے نشاں کر کے اب نواسی پہ وار کرتے ہو، بن کے گستاخ کس حوالے سے، بن کے گستاخ کس حوالے سے خود کو مسلم شمار کرتے ہو۔ ایک سوال یہ ہے بھائی ان لوگوں پر کہ جو مسلمان ہو کے کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا کلمہ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بغیر، اور پھر ان کی نواسی پر ایسا بزدلانہ اٹیک۔ دیکھیں یہ جو ظالم ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظالم تھے، وہ ابھی بھی ظالم ہیں۔ یزیدیت اس وقت بھی تھا، ابھی بھی ہے۔ ایک میرے پاس ایک شعر ہے بی بی زینب کے بارے میں، کہتے ہیں بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، واہ بے شک، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، واہ زینب رضا صبر کی جانماز ہے، واہ زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے۔ واہ، دیکھیں سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ ہم دیکھیں ان کی پیغمبر کی عظمت کو دیکھیں، پھر ان کی آل کی عظمت کو دیکھیں۔ ہم جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، وہ کامل ترین آدم اس دنیا میں تھے، تو ہم ان کی آل پہ دیکھیں، وہ بھی کامل ترین آدم ہے۔ یہ جو ظالم یہ جو کرتے ہیں بم دھماکہ، یہ خودکشی، یہ جو سب کچھ ہوتا ہے، یہ ان کی ڈر سے ہوتا ہے۔ وہ جو ہستیاں ہیں وہ زندہ ہیں ابھی، جو ہم وسیلہ رکھتے ہیں وہ ان سے رکھتے ہیں، ان سے رکھتے ہیں۔ اور بے شک نام حسین اگر آج گھر گھر میں گلی گلی میں زندہ ہے تو فقط اس بی بی کی وجہ سے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وجہ سے کربلا آج تک زندہ ہے، تو کس طرح سے برداشت ہوگا ان کو روزہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ آپ کی اجازت تو کالر کو شامل کریں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم، بات نہیں کر رہے جناب، بہت بہرحال، اور دوسرے کالر کو بھی شامل کریں گے جب تک ایک ایس ایم ایس ہم لیتے ہیں۔ قمر زہرا نے اٹلی سے ایس ایم ایس کیا ہے، اور رضا بھائی آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو تعزیت پیش کی ہے اور مذمت کی ہے پرزور طریقے سے۔ اور بے شک بی بی زینب تو نواسی رسول صرف ایک ہماری شیعہ کی تو نہیں ہے نا، امت مسلمہ، ہاں امت مسلمہ کے لیے سوالیہ نشان ہے اس وقت کہ آپ کدھر ہیں، اور اگر ہیں تو اتنا خاموش کیوں۔ لیکن بہت سے مظاہرے ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں جو تمام عالموں نے کیے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں۔ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی جی، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ آپ ایس ایم ایس پڑھ رہے تھے؟ آپ بات کو کنٹینیو کریں، میں نے پڑھ لیا ہے۔ جی جی، دیکھیں جو شخصیت ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ عام شخصیت نہیں ہے جی، یہ بھی کہہ رہا تھا، یہ آل نبی کی، آل علی کی، بنت علی کی دختر ہے، ان کی بیٹی ہے۔ جب ایسے بیٹی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ امام علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ، یہ بھی ایسی بیٹی ہے۔ جیسے کربلا میں دیکھتے ہیں پر عظمت درجے پہ وہاں خیمے کے باہر کھڑی ہوئی تھی، پھر یزیدیت کے اوپر لعنت کر رہی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے بھائی کے اوپر، آپ کیا یہ میرے بیٹے کے اوپر کیا کر رہے ہیں۔ یہ سر عام وہاں ڈر کے بغیر یہ بات کر رہے تھے۔ جیسے کربلا کے بعد دربار یزید میں بھی
ان بی بی زینب نے کہا بھئی یہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، یہ دربار میں میرے بھائی کے خلاف یہ جو کر رہے ہیں یہ کیوں آپ کر رہے ہیں، یہ ایسے آپ دیکھیں یہ میرا بھائی یہ نواسہ پیغمبر تھا، وہ اتنی عظمت شخصیت تھی. وہ بالکل کالر کو شامل کریں، آپ کی اجازت ہو ورنہ وہ کریں ڈراپ ہو جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم عظما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بھائی کہاں سے؟ میں عظما لندن تو بولنا پیا. جی جی. بی بی پاک دے حرم سے جنہاں بم مارے نے یا جنہاں زیادتی کیتی ہے یہ اپنی اصلیت بہا رہے نے. میرے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ واسی رسول تے اے ظلم کر دین تے اے لوگ کہتے کہ سانو کربلا لوگوں کو پتہ نہیں ہے امام حسین کون ہے. یہ جڑے جنہاں یہ کام کیتا ہے یہ اپنی اصلیت دس رہے نے. انہاں نے جنی لعنت کیتی جائے وہ تھوڑی ہے. تے دوسری گل کہ سان سارے شیعہ نو کٹھیاں ہو کے یو این پٹیشن دائر کرنی چاہیے. کہنا چاہیے کہ تسی سیریا چ لوگوں نو اسلحہ دے رہے ہو، اج کل دے رہے ہو. ہوں تسی انسانیت دے بڑے وڈے جڑے نا علم بردار بنتے ہو کہ لوگوں نو حق دینا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. تے جڑے لوگ یہو جے پاک جگہ دی قدر نہیں کرتے انہیں انسانیت دی قدر کیا کرنی ہے. آخر تے یہی میں آکھاں گا کہ لوگ جڑے نا یزید دی جڑی نسل چلی آ رہی ہے اپنا رنگ بہا رہی ہے. تے اے جے سمجھن کہ اسی بی بی دے حرم تے زری پا تے بم مارن دے تے کچھ لبے دا کہ اے سوچدے نے کہ قیامت والے دن پاک نبیوں دی شفاعت کرن دے دی بول لے. اے نہ مسلمان نے نہ انسان نے. میں اپنے طرف میری فیملی طرف میں اٹیک کو کنڈیم کرنا کہ سان شیعہ کٹھیا ہونا چاہیے تے یو این کے سانو جڑی ہے نا پٹیشن دائر کرنی چاہیے. تے جڑے ساڈے مذہبی لیڈر نے انہیں کرنی ہے، عام عوام تے نہیں کر سکتی. اسی بی بی دے جڑے منن والے ہیں پنجن پاک منن والے ہیں اسی تواڈے نال ساتھ دیاں دے ذکر بھی ہوئے جو کچھ خوشی حاضر ہاں. جزاک اللہ بھائی. تہاڈا نام کی ہے؟ پیشوار. مجھے نام نہیں پتہ چلا میرے بھائی کا، لیکن میسج بڑا چنگا دیتا ہے آپ نے. جتنی تھوڑی بہت مجھے آتی ہے کہ یزید دی نسل اپنا رنگ دکھا رہی ہے. تو بہت شکریہ کال کرنے کا. اور واقعی اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو زبان سے تو ہم یہاں بیٹھ کر مذمت کر سکتے ہیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ عظما بہن کیسی ہو؟ جزاک اللہ. ہانیہ الحمدللہ. سب سے پہلے میں مولا امام زمان علیہ السلام سے مرحبا محبان حضرت کو تاجر پیش کرتی ہوں. زینب پر جو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی صدقے میں نسل عزیز اور اولاد عزیز کو نصف نابود کرے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی صدقے میں دشمنان ہدایت کو نصف نابود کرے. الہی آمین. جزاک اللہ. ہانیہ ہماری بہن کوئٹہ سے شامل تھیں. اور بس کیا کہیں کہ پہلے تو یہ ہم انسانوں کو شہید کر رہے تھے، مولا کے ماننے والوں کو شہید کر رہے تھے. مطلب ظلم کی انتہا ہے اور خوف خدا نہیں ہے ان کے دلوں میں، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور مذہب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. کہاں مذہب اسلام میں یہ لکھا ہے کہ بے گناہوں کو مارو، اور کہاں یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے آپ قرآن پاک میں آپ کیا اس چیز کی دلیل دیں گے قرآن پاک کی روشنی میں کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ مزاروں نہیں ہونے چاہیے، قبر نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ کیا اس کی قرآن پاک کی روشنی میں بتائیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں پہلے کال کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم عظما جی. وعلیکم السلام. اور مولانا کو بھی سلام. اور میں سن رہی ہوں پروگرام کا بہت اچھا. اور بی بی کی جو ان لوگوں نے گستاخی کی ہے اس کا بہت افسوس ہوا، دلی گہرا افسوس ہے. مولا پیتن پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، تو نہیں ہدایت دیتا تو نست و نبود کریں. الہی آمین. اس بی بی کو کریں جس نے اپنی چادر دے کر اپنے نانا کا دین بچایا، اور ہم مسلمان ان کے مزاروں کو کہہ رہے ہیں کہ ختم کرنا چاہیے. اللہ اکبر. تو اب یہی دعا کہ مولا پیتن پاک ہم لوگوں کو بھی ہمت طاقت دے اور انہیں عقل دے. اور یہی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں ٹی وی پہ ہمارے امام کا مولا ظہور کریں اور آئے اور اپنی دادی کا پہلے کا بھی بدلہ لیں اور آج کا بھی بدلہ لیں. اور یہی ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
جزاک اللہ، بہت شکریہ مسز علی شامل ہوئی. تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے یا احادیث کی روشنی میں بتائیے کہ یہ کیوں اس طرح سے کہتے ہیں کہ جی قبر نہیں ہونی چاہیے، یہ روزہ نہیں ہونا چاہیے، زری نہیں ہونی چاہیے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا بھائی ہم نماز کے اندر تشہد میں السلام علیکم ایھا النبیوں میں یہ تشہد میں پڑھتے ہیں سلام. یہ جو سلام بھیجتے ہیں یقیناً پیغمبر جواب بھی دیتے ہیں. ان کی اپنی حدیث ہے، رسول اللہ کہتے ہیں بھائی جب میرے امت کے مسلمان میرے اوپر سلام کرتا ہے یا کرتے ہیں، وہ جو سلام مجھے پہنچتا ہے، یعنی whenever a Muslim, whenever a community, my community sends salam, sends praise on me, it reaches me and I will answer them back. سبحان اللہ. جیسے ایک اور حدیث ہے، جب کوئی جاتا ہے زیارت کے لیے قبر کے اوپر یا زری کے اوپر یا کہاں بھی ہو، ایک عظیم شخصیت ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نجف میں امام علی ہیں، پھر کربلا امام حسین ہیں، کہتے ہیں جب وہ روز قیامت آئے گا میں پہلا شخص ہوں گا جو اس شخص جس نے میری زیارت کی ہے اس کا میں مغفرت کے لیے میں وہاں ہوں گا، یعنی اس کی گناہ کے لیے میں وہاں بخشوانے کے لیے میں وہاں حاضر ہوں گا. سبحان اللہ. دیکھیں کہ شام میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پر بھی، روضے پر بھی وہاں پر حملہ ہوا، تو میں نے ان لوگوں کو بھی مذمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہی لوگوں کو مذمت کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ جی قبر پہ جانا حرام ہے، حرام ہے، بدعت ہے، بڑا وہ مذمت کر رہے ہیں. تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کے روزے کے لیے آپ مذمت کر رہے ہو، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر نواسی رسول آپ ان کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کر رہے؟ تو یہ دوغلا پن، اور پھر اس کو آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم عظمیٰ بہن. وعلیکم السلام. کون بہن، کہاں سے؟ میں حلیمہ رضوی انڈیا گجرات سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ. اور میں ان تمام دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتی ہوں کہ جس نے بی بی زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے روزے کو نقصان پہنچایا. بے شمار لعنت. اور خداوند عالم جل سے جل ہمارے امام علیہ السلام کو ظہور میں تاجر فرمائے تاکہ وہ بی بی زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ کا اور تمام اہل بیت علیہ السلام کا جن پر ظالموں نے ظلم کیا ہے ان سب کا بدلہ لیں. الہی آمین. اور میں اور میری سسٹر دونوں نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں. بالکل پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. بالکل پڑھیں سسٹر. اے شام کی شاہزادی، اے شام کی شاہزادی، اے شام کی شاہزادی، اے شام کی شاہزادی، ہے میری شیری کے لب پر، اے شام کی شاہزادی، اے شام کی شاہزادی، دل رو رہا ہے خدا کی قسم، کس حال میں ہے یہ اہل حرم، بنت علی مجھ کو بتلائیے، ہے کوئی ہے بی بی محترم، چادر نہیں کیوں سروں پر، اے شام کی شاہزادی، جیتے رہو، اے شام کی شاہزادی، نیزوں پہ لائے شمع کے سر، پھرتا ہے میرا جگر دیکھ، اے شاہزادی بتا دے مجھے، یہ لوگ کس کے ہیں نور نظر، کیوں کر ہوئے خون میں تر، اے شام کی شاہ
कहाँ ढाया है तुम पर ये किसने सितम, बाजू में बांधी है क्यों रस्सियाँ, ऐ दूसरे शाह खैर शाम की शहज़ादी, जीते रहो बेटा, सलामत रहो। शाम की शहज़ादी। जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम। सलामत रहो। प्रोग्राम में शामिल हुए इंडिया से अगले कॉलर को भी साथ में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? जी, मेरा नाम असद है और मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी भाई, किस तरह शामिल होंगे? जी, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैंने ये कॉल करना था इस हवाले से, ये जो बीबी के रोजे पर अटैक हुआ है, ये बीबी ज़ैनब के रोजे पे हुआ है? जी 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 बिल्कुल। आप हमारे साथ हैं? एकदम से खामोशी आ गई है। आप हमारे साथ हैं? पता नहीं, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, कुछ पता नहीं चला। वो पूछना चाह रहे थे, उनको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो बिल्कुल आपको हम बताते चले कि जी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक के बाहर वाले हिस्से में जो है वो रॉकेट से हमला किया गया है, और जिसकी वजह से हम जो है इस वक्त पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। मज़म्मत हमें कल भी करनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पे प्रोग्राम नहीं हुआ था, लेकिन आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बल्कि आज की आज, जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हम ज़िंदा हैं, जब तक हम नाम ले रहे हैं, हम पुरज़ोर मज़म्मत करते रहेंगे। और नाम नेहाद मुसलमानों को, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दीन इस्लाम को जो बर्बाद कर रहे हैं अपनी इन हरकतों से, ये जो इस तरह के अटैक करते हैं, तो गैर मुस्लिम पे हमारा क्या इमेज बन रहा है? हमारा ये इमेज बन रहा है ना कि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट हैं, इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। The thing that we need to look at is that what the other people, what the rest of the world thinks about us, the Muslims, within our Muslims. Muslims destroying Muslims, Muslims fighting Muslims, having battles between each other, the differences between each other. They'll think that there's one Muslim, but they've got too much differences between them. So the people around the world, they think that Muslims are a terrorist organization, which ultimately they don't want anything to do with us, and which is ultimately not true. The people who are doing these attacks are not even Muslims, not even, they are, as they call it, named. Yazid was a named Muslim. Muslims, yeah. But he was not a Muslim himself. There's two types of Muslim, one who is Zahir and one who is Batin. Yeah. These are the people. Yazid was a person who was a Zahir Muslim, not a Batin. Because a person who is Batin, he's like Abu Zar, he's like Salman Farsi, he's like Miqdad. These are the true Muslims. These are the true followers of Ali. And Allah subhanahu wa ta'ala himself says, Allahumma la'an awwala zalim. He'll send lanat on them. Allah will send on them. Our lanat is enough. But Allah himself will send lanat on those who terrorize the shrines and the holy places of the Ma'sumeen. And Allah's lanat is the best of the lanats. The Holy Prophet will send lanat on his zalims, his enemies, his pagans, his disbelievers. Now, we sending lanat is a small thing in front of Allah, because Allah subhanahu wa ta'ala will send lanat on him, and He has no mercy within that. He will, on the day of judgment, will be punished severely. Some people have the punishment for a small period of time. Some people, just like people who don't pray, people who don't fast, they have, obviously if they repent, then that's a different matter. But if they don't repent, their place in the fire of hell is a period of time. Then Allah will transfer them to heaven as their punishment is, when their punishment is over. But these are the people, the zalims, these tyrants
of the Muslim Ummah, the people who terrorize the holy shrines, have a severe punishment which is inevitably eternal. They will not get out of that fire and go to heaven, because there's no place of heaven for them. There are people that, for example, there's people who fight between each other. Sometimes they hate each other. They will not become friends. And this is the reason why many of the Muslims think that many of the people that are non-Muslim, they think that Muslims are like this. They fight between each other, and they don't think they're not friends with each other, when we claim to have this unity between ourselves. वेरी गुड, माशाल्लाह जी। नाज़रीन, इस तरह प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आएंगे, आपकी कॉल्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे और पुरजोर मजम्मत करेंगे जो अटैक हुआ है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा अक़दस पर। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।